السلام علیکم، میرا نام ہے اسد علی قریشی اور آج میرے ساتھ گیسٹ ہیں محمد سلمان ساجد. تو ان کا تھوڑا سا میں انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں. سلمان ساجد صاحب ایم فل اسکالر ہیں فیصل آباد یونیورسٹی سے اور سوشل ورکر ہے. اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں بھی ان کا اسٹوڈنٹ لیول پر کافی ہاتھ رہا ہے اور بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی میں پی ایس ایف کی طرف سے اسٹوڈنٹس کو لیڈ کرتے رہے ہیں. تو انتہائی خوبصورت شخصیت ہے، جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، اور کافی اچھی شخصیت کے مالک ہیں. یونیورسٹی میں بہاؤدین ذکریہ میں یا فیصل آباد یونیورسٹی میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمارے سلمان بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ اسٹوڈنٹ کو کیریئر کاؤنسلنگ بھی فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مختلف سوشل ایکٹیویٹیز میں مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو بھی ان کو سننے میں کافی مزہ آئے گا. اور اب ہمارے ساتھ سلمان ساجد صاحب، آپ تھوڑا اپنا انٹروڈکشن کریں. لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کو جاننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام وعلیکم علیکم. السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ اسد کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور تھینک سیکنڈلی یو. میں اپنا ایک شارٹلی انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا. جیسا کہ آپ نے بتایا، مائی نیم از محمد سلمان ساجد اینڈ آئی ایم بیسیکلی فرام مظفر گڑھ، and I have ٹھیک ہے. done my bachelor's in public administration from Bautin Zakriya University Multan, and I was a part of a political student federation named as PSF in Bautin Zakriya University, and I served PSF People Student Federation as a general secretary and as chairman. Good. And after that, I have completed my MPhil in public administration from GC University Faisalabad. اینڈ جیسا کہ باقی سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا، تو میں 2010 سے ہی ڈفرینٹ سوشل آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں. اور اس میں ذکر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جو میری فرسٹ آرگنائزیشن تھی جس میں ایز اے والنٹیئر میں نے کام سٹارٹ کیا تھا، یوتھ سی جی. آرگنائزیشن. تو اس کو کچھ ہمارے عزیز تھے، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، شاہ رخ بھائی اور جواد بھائی وغیرہ، وہ لیڈ کرتے تھے. تو ان کے ساتھ میں نے اپنے سوشل کیریئر کا آغاز کیا ایز اے والنٹیئر، اینڈ دین پھر ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ اٹیچ رہا، برٹش کونسل کے ساتھ اٹیچ رہا، سیاد کے کافی پروجیکٹس میں اٹیچ رہا. ڈفرینٹ لوکل آرگنائزیشنس تھیں، ان کو کچھ سیاد ان کے ساتھ کولیبریشن میں کام کر رہا تھا. تو اسی طرح سیوا فاؤنڈیشن ہے ایک، اس کے ساتھ کام کیا. یہ اور ماشاء یہ اللہ. سارے کام جو بھی ہیں میں نے یہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھے. لائک اچھا، ٹو ایز تھاؤزینڈ اے والنٹیئر بھی کام کیا آپ نے سب کے ساتھ؟ ہاں جی، اسٹارٹ میں نے بالکل ایز اے والنٹیئر ہی کام کیا تقریباً آرگنائزیشنس ماشاء کے ساتھ، کیونکہ میں اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو کر رہا تھا، اور ساتھ میں ایک پرسنل میرا انٹرسٹ تھا کہ میں سوشل ایکٹیویٹیز میں کا حصہ بننا چاہتا تھا. سو اپنی لائف کو تھوڑا سا مطلب افیکٹو وے میں یوٹیلائز کرنا چاہتا تھا. کچھ مطلب سوشل ڈیفیکلٹیز دیکھنا چاہتا تھا، ہمارے معاشرے میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیا کیا مشکلات پائی جاتی ہیں، اور ان کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے. تو اسی سلسلے میں 2013 تک میں یوتھ سی کے ساتھ کام کیا. اور اس کے بعد ایک سیوا فاؤنڈیشن تھی کوٹا چوک اعظم کی، تو اس کے ساتھ اٹیچ رہا. اور اس کے علاوہ ایک پیرا لیگل پہ فرسٹ میری لائف کا جو پروجیکٹ میں نے کیا تھا خود، وہ پیرا لیگل پہ تھا ایک پروجیکٹ. تو اسی میں اور خواتین کے حقوق پہ بھی ایک پروجیکٹ تھا، تو اس کو بھی میں نے دیکھا. اور ساتھ میں ہی سب سے پہلے جو والنٹیئرلی ڈفرینٹ اسٹیپس تو بہت پہلے سے ہی کرتے رہے ہیں 2010 سے ہی، اس میں روڈ سیفٹی پہ ہم نے ورک کیا. لائک جو ہمارے ادھر مظفر گڑھ میں، بیسیکلی آئی ایم فرام مظفر گڑھ، تو مظفر گڑھ سے ہی میں نے اسٹارٹ لیا تھا. تو روڈ سیفٹی کا جو پروجیکٹ تھا وہ ہم لوگوں نے والنٹیئرلی کیا تھا. اور مجھے یہ بتانے میں خوشی محسوس ہوگی کہ اسد بھی اس کا حصہ تھے. اور اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ جو اسپیڈ بریکرز بنائے گئے ہیں جن کی جی جی. نشاندہی نہیں کی گئی تھی، تو ان پہ ہم نے مطلب پینٹ وغیرہ کیے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے، ٹھیک ہے. لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہاں پہ اسپیڈ بریکر ہے، تو وہ تھوڑا سا
سلو ہو جائیں. کیونکہ اس کا آئیڈیا یہاں سے آیا تھا کہ ہمارے ادھر ہی ایک اسی طرح کا روڈ اسپیڈ بریکر کی وجہ سے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس میں ایک لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس کا ایشو یہی تھا کہ اسپیڈ بریکر نہیں دکھا تھا انہیں, تو وہ مطلب اسپیڈ میں بائک گئی تو اسپیڈ بریکر سے جمپ لیا تو کھمبے میں جا کے لگی تو اس کی ہو گئی. تو خیر اس کے بعد پھر میں نے پلان انٹرنیشنل کو جوائن کیا. پلان انٹرنیشنل کے ساتھ کام کیا, بہت مزہ آیا پلان انٹرنیشنل کے ساتھ, بہت اچھے لوگ ملے وہاں پہ بھی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور پلان انٹرنیشنل کے ساتھ میں نے پہلا جو پروجیکٹ سٹارٹ لیا تھا وہ تھا ہمارا کیپیسٹی بلڈنگ کا تھا. ایجوکیشن پہ پروجیکٹ کر رہے تھے ہم. اس میں تھا کہ آرٹیکل 25A فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ پہ ہم کام کر رہے تھے, اس کی امپلیمنٹیشن پہ. تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت سی چیزیں سامنے آئیں, بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو مطلب فہم و گمان میں بھی نہیں تھیں, اور جب پریکٹیکل ریئلٹیز پہ جا کے دیکھا تو اس میں بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملا. تو اس میں یہ تھا کہ آرٹیکل 25A پہ ہم لوگ یہ چاہ رہے تھے, ہماری ڈیمانڈ تھی پروونشل گورنمنٹ سے, پنجاب گورنمنٹ سے, کہ 2014 میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا تھا فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ پہ, تو اس کی امپلیمنٹیشن پہ بھی کوئی کام کیا جائے. کاغذوں کی حد تک تو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کافی چیزیں ایکٹ پاس ہوتے ہیں اور وہ کاغذوں کی حد تک تو رہ جاتے ہیں. تو لیکن یہ کہ ہم اس میں یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, اور بہت ہی زبردست ایک ایکٹ ہے آرٹیکل 25A فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ پنجاب. تو ہم یہی چاہ رہے تھے اس میں کہ اس سے واقعی عوام بھی مستفید ہو, صرف یہ کاغذ ردی کی حد تک نہ رہ جائے, باقی عوام بھی اس سے مستفید ہو. تو اس پہ ہم نے کافی کام کیا. اس میں اسکول وزٹس کیے ہم نے, کمپینس چلائیں, میڈیا پہ کمپین چلائی, پرنٹ میڈیا کو یوز کیا, جو بھی مطلب ارباب اختیار تھے ان تک ہم نے رسائی حاصل کی. سیکٹری ایجوکیشن سے اپنی میٹنگز کی, ڈسٹرکٹ لیول پہ میٹنگز کی, اور لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کیا. کمیونٹی لیول پہ پیرنٹس کو اس چیز کو باور کرایا کہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں, انہیں تعلیم حاصل کرنے دیں. اور اس میں کافی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے نا, اور بڑی خوشی ہوئی کہ مطلب ہم نے اپنی طرف سے ایک سٹیپ لیا اور اس کو ہم حاصل کرنے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے. تو اس ایکٹ کا ایشو یہ تھا کہ کسی بھی ایکٹ کو جب امپلیمنٹ تب تک نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کے رولز نہ بن جائیں. تو ہمارے یہاں ہوتا یہی آیا ہے کہ ایکٹس تو بنا دیے جاتے ہیں, ان کی پبلسٹی بھی کر دی جاتی ہے, اور لاکھوں کروڑوں روپے بھی ان کی پبلسٹی پہ لگا دیے جاتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ پہ, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. اور اسٹل وہ ایکٹ ابھی تک اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا جس طرح سے اسے ہونا چاہیے تھا. لائک اس ایکٹ میں ہے کہ ایک بچہ, ایک ماں باپ اگر بچے کو نہیں بھیج رہے اسکول تو ان پہ فائن ہوگا 50,000 روپیز. لیکن آج بھی ہمارے سامنے ہے کہ کافی بچے ہیں جو نہیں جا رہے اسکولوں میں, اور ان کے ماں باپ کو کوئی فائن نہیں دیا جا رہا. رولز تو بنا دیے جاتے ہیں لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی. تو ماشاء اللہ اصل آپ میں کا کو جو سمجھ نہیں پا رہا. انٹروڈکشن ہے کافی اچھا رہا. ٹھیک ہے, جو آپ کے انٹروڈکشن سے میں نے 3-4 چیزیں نکالی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس پر ہی ہم گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلا پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹ پولیٹکس, ٹھیک ہے, کہ دوسرا ہے یوتھ ایکٹیویزم, اور تیسرا جو اصل آپ کی میری آواز سمجھ ہے مجھے نہیں پہنچ وولنٹیئرزم. پا رہی. جی سلمان, آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں, آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی مجھ تک. اچھا, اب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی سلمان, آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ سلمان آپ ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کر لیں. نہیں, اب آ رہی ہے آپ کی آواز. چلیں ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو سلمان آپ تھوڑا بتائیں اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے بارے میں, اس میں آپ نے کیا سیکھا یونیورسٹی میں جو آپ پی ایس ایف چلا رہے تھے, تو اس میں آپ نے کیا لرننگ حاصل کی, نوجوانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ نوجوانوں کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بالکل پالیٹکس کا حصہ بننا چاہیے, جیسا کہ قائد اعظم نے بھی فرمایا. اور اس کے بعد جس پولیٹیکل فیڈریشن کا میں حصہ تھا, پیپلز جی اسٹوڈنٹ فیڈریشن, ان کے جو لیڈر ہیں جن کی بیس پہ مطلب نوجوانوں میں ایک تھوڑا سا جذبہ بڑھتا ہے, جناب عزت مآب ذوالفقار علی بھٹو صاحب.
تو وہ انہوں نے بھی یہی بات بارہا کی کہ جب تک نوجوان سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے تب تک ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اور ابھی جو موجودہ کرنٹلی ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، ان کا بھی یہی میسج ہے یوتھ کے لیے کہ نوجوانوں کو بڑھ چڑھ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیے. یونیورسٹی لیول پہ جو میں نے ایک چیز سیکھی، اچھی چیز ہے، نوجوانوں کو حصہ بھی بننا چاہیے اس کا سیاست کا، لیکن پراپر ایک پلیٹ فارم کے ساتھ. جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ فیڈریشنز ہیں وہ لیگلائز نہیں ہیں ابھی یونیورسٹیز میں، جن کی وجہ سے اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ پولیٹیکل اسٹوڈنٹ فیڈریشنز میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں ایکسپیلشنز کی صورت میں، ڈیٹینز کی صورت میں، اور اس طرح کی ڈفرینٹ ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے. اور تو میرا مطلب میسج تو یہی ہے کہ یوتھ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں گورنمنٹ سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کو لیگلائز کیا جائے تاکہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ان کا فائدہ نہ اٹھا سکیں. یونیورسٹی لیول پہ جب لیگلائز کیا جائے گا اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کو، تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز اس کا حصہ نہ ہوں، تاکہ اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں. لائک آپ باہر کا اگر سسٹم دیکھیں تو ادھر ان کی پولیٹیکل پارٹیز نہیں اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں ان ہوتی، جس طرح یہاں ہے پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جمعیت، ATI ایکسیٹرا. تو یہ جو اس طرح کی ان پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ان ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جو اسٹوڈنٹس بڑھ چڑھ کے سامنے آتے ہیں وہ بہت نقصان بھی اٹھاتے ہیں. اچھا سلمان، ایک اور چیز آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اسٹوڈنٹس کے لیے اپنے ٹینیور میں کیا کام کیا؟ اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے اپنے ٹینیور میں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ کیمپس لگاتے تھے، اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے تھے. جو بھی اسٹوڈنٹس آتے تھے، جو جب نیا سیشن سٹارٹ ہونے لگتا تھا تو ہم ان کو پراپر گائیڈ کرتے تھے، ان کے مارکس کے حوالے سے ان کو بتاتے تھے کہ آپ کہاں پہ اپلائی کرو، آپ کا کہاں پہ ایزیلی ایڈمیشن ہو سکتا ہے، یا کون سی ڈگری آپ کو فیوچر میں کافی ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہے، کس کا اسکوپ زیادہ ہے، کس کا کم ہے، اور کمپٹیشن کس میں زیادہ ہے. لائک میں خود بھی میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن کی، تو جب میں نے شروع میں اس میں ایڈمیشن لیا تھا تو مجھے اس کے بارے میں بڑا ڈی موٹیویٹ کیا گیا کہ یہ اچھی ڈگری نہیں ہے، یہ وہ. لیکن اس ٹائم بھی میں نے اس میں ایڈمیشن اس لیے لیا کہ مجھے دکھ رہا تھا اس میں کمپٹیشن نہیں تھا، سیچوریشن اتنی نہیں تھی کمپیریٹیولی ادر ڈگریز کے. لائک میں پہلے کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لیا تھا میں نے، تو دین پھر میں نے اس میں موو کیا. اور اس کے علاوہ میں نے اسکالرشپ کے، کیونکہ ہماری جو بیلٹ ہے مظفر گڑھ، علی پور، کوٹا دو، اور ادھر سے جہانیہ، تو یہ ساری جو بیلٹ ہے اس میں سے جو موسٹلی اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ اتنے مطلب ویل آف نہیں ہوتے کہ وہ یونیورسٹی کے ایکسپینسز بیئر کر سکیں. تو انہیں اسکالرشپس کے بارے میں پراپر گائیڈ کرنا کہ آپ اسکالرشپ پہ اپلائی کر کے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، آپ آئیں ایڈمیشن لیں، اسکالرشپس کے لیے اپلائی کریں. اور اس کے علاوہ میں نے اپنے ٹینیور میں جو ہم لوگوں نے کافی کام کروائے، اس میں کافی سوسائٹیز کا قیام تھا. کچھ سوسائٹیز مطلب ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کا بذات میں خود حصہ رہا ہوں، تو اس کو بھی ہم نے پولیو واک ہو گئی، کشمیر واکس ہو گئیں، اس طرح کی نیشنل ایشوز کو بھی ہم ہائی لائٹ کرتے رہے. اس یونیورسٹی لیول پہ ہم نے مطلب کافی اسٹوڈنٹ فیس، جو سیمسٹر فیس ہوتی تھیں ان پہ کافی کام کیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کے لوگ، یہ ساؤتھ پنجاب کے لوگ اتنے ویل آف نہیں ہیں کہ وہ اتنی ٹیوشن فیس جو ہمیں لگائی جاتی ہیں سیمسٹر فی میں ان کو بیئر کر سکیں. تو فیس پہ کافی ہم نے کافی دفعہ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھے اور مطلب فیسز کے ایشو پہ لائے. دوسرا کلاس رومز کے جو انوائرمنٹ ہے، لائک کافی ڈپارٹمنٹس ایسے تھے ان میں پراپر فرنیچر نہیں تھے اور پراپر سٹنگ ارینجمنٹ نہیں تھے. اس کے علاوہ لائبریریز کا قیام ہمارے ٹینیور میں ہوا. ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی لائبریری میرے لحاظ سے اس ٹائم کی یونیورسٹی کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی سب سے بڑی لائبریری تھی. اور اسی طرح کے کافی پازیٹیو ایکٹیویٹیز بھی کروائی ہیں. ہاسٹل میں لائٹس کا ایشو، لائٹ کا نہ ہونا جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ پریشانی کا شکار بنتے تھے، لائٹ کو یقینی بنایا. لوڈ شیڈنگ تو اوور آل کنٹری میں تھی،
لیکن پھر بھی ہم نے ہاسٹلوں میں اس کا لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کافی کم کروایا اپنے ٹینیور ماشاء میں. اللہ اور سلمان، اسی طرح آپ کی اور بھی جتنی کافی گفتگو چیزیں. آپ کی جتنی گفتگو میں نے سنی ہے، ٹھیک ہے، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اسٹوڈنٹس کے لیے کافی ایکٹیویٹیز کی، اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اسٹوڈنٹ کا فائدہ ہوتا ہے اگر پازیٹیو وے میں کی جائے تو. بالکل ایسے جی ہی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اسٹوڈنٹ کو بالکل بینیفٹس ہوتے ہیں. اور سم ٹائمز جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں پھر سے ایک دفعہ بات کرنا چاہوں گا اپنی جماعت پی ایس ایف کی، جو میری اسٹوڈنٹ لائف میں پارٹی تھی. تو پی ایس جی ایف کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے انہیں کافی دفعہ اس چیز کے لیے نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے. میں نے آپ کو جیسے کہ صحیح. بتایا کہ ہمیں ایکسپلشنز ملتی تھیں کافی دفعہ انتظامیہ کے اگینسٹ ٹھہرنے کی وجہ سے، کافی دفعہ ہمارے خلاف شو کاز نوٹسز جاری ہوتے تھے. لیکن پھر بھی ہم نے اسٹوڈنٹس کی جو ایک خدمت کا وہ ہے اسٹیپ، اس کو آگے بڑھاتے رہے اور اس اسٹوڈنٹس کے لیے ہمیشہ سے ورک کرتے رہے، اور اچھا ٹینیور گزرا ہمارا. تو لیکن یہ ہے کہ اگین میں کہنا چاہوں گا اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہونی چاہیے، لیکن اس کو پولیٹیکل پارٹیز سے پاک رکھنا چاہیے. اس کو یونیورسٹی لیول پہ پولیٹیکل پارٹی لیگلائز سے ہونا پاک چاہیے. رکھنے کے لیے. صحیح. اچھا سلمان، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا موسٹلی وقت اسٹوڈنٹ لائف میں والنٹیئرلی ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ گزرا ہے، ٹھیک ہے. تو آج کل کے نوجوان جو آج کل موبائل فیس بک ادھر ادھر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کے لیے کیسے اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں، کیسے والنٹیئرلی ورک کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. بڑا دکھ ہوتا ہے آج کل دیکھ کے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ تباہی کے دہانے پہ جا رہی ہے. 24 آورز لائک اگر ہم نیو جنریشن جو آ رہی ہے اس کو دیکھیں تو ان کی ایون کے اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ختم ہو گئی ہیں. لائک گیمز کوئی نہیں کھیلتے، کرکٹ ہو گئی، بیڈمنٹن ہو گئی، ہاکی وغیرہ، صرف موبائلوں پہ پب جی چل رہی ہے، یا پھر اسی طرح 24 آورز واٹس ایپ اور ادر اس طرح کی چیزیں. تو میرا ان کے لیے میسج یہی ہے کہ اپنے لیے ٹائم نکالیں. سب سے پہلے تو وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. دین آپ اپنی سوسائٹی میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایشوز تلاش کریں، ان پہ اب جتنا بھی ہم لوگوں نے جیسے اپنا سٹارٹ لیا تھا تو ہم لوگ دوست تھے، ہم نے مل کے ایک گروپ بنایا تھا اور خود اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایشوز اپنی سوسائٹی سے دیکھنا شروع کیے تھے اور ان پہ کام کرنا شروع کیا تھا والنٹیئرلی. اپنی پاکٹ منی سے پیسے اکٹھے کر کے ہم نے کام کیا. جس طرح میں نے بتایا روڈ سیفٹی پہ ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا، تو ہم نے پرسنل پاکٹ منی سے کیا تھا. اور یقین مانے بڑی سیلف سیٹسفیکشن فیل ہوتی تھی کہ واقعی ہم اتنے تب چھوٹے تھے، بہت ٹین ایجر سے، تو اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کر کے جو ایک سیلف سیٹسفیکشن ملتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو میرا میسج یہی ہے نوجوانوں کو کہ وہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. اور دوسرا آرگنائزیشنز کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں، تو میں بتاؤں جب آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا شروع کرتے ہیں تو آرگنائزیشنز آپ کو خود آ کے ڈھونڈتی ہیں. جب بھی اب لائک ہم تھے تو ہم نے بھی کچھ سٹیپس خود لیے تھے پرسنل بیس پہ، تب ہمیں بھی کافی ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے پھر آفر آئیں اور پھر ہم کافی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑتے گئے اور کام چلتا گیا. اچھا سلمان، ایک اور چیز، تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا نوجوانوں کا ریکارڈ ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس ہے؟ اگر ہم جس طرح عمران خان نے ابھی اعلان کی ہے کہ میں ایک ٹائیگر فورس بنانا چاہتا ہوں نوجوانوں کی، ٹھیک ہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس ہونی چاہیے، وہاں پہ جتنے بھی ہمارے نوجوان والنٹیئرز ہیں ان کا مکمل ریکارڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس میں ہمارے نوجوانوں کا ہمارے پاس والنٹیئرلی جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کا مکمل ریکارڈ ہونا چاہیے، اور ہمارے کریکولم میں، ٹھیک ہے، تعلیمی ایکٹیویٹیز میں والنٹیئرزم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں بالکل. ڈیٹا بیس سب سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ جیسے آج کل کی کنڈیشن ہے، پینڈیمک صورتحال ہے پورے ملک میں، تو ایسے یہ اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو اچانک سے والنٹیئرس کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے ملک کو بھی ضرورت پڑی، ہمارے پرائم منسٹر نے پھر ٹائیگر فورس کا اعلان کیا. تو بالکل ڈیٹا بیس ہونا چاہیے. تو اور میرا نہیں خیال اس طرح کا ڈیٹا بیس بنانے میں کچھ زیادہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں.
ڈسٹرکٹ گورنمنٹ چاہے تو ڈفرینٹ پرائیویٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ این جی اوز بہت کام کر رہی ہیں مظفر گڑھ میں، تو ان کے ساتھ مل کے وہ ڈیٹا بیس ایزیلی بنا سکتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ دوسرا کوشچن آپ کا کیا تھا؟ دوسرا میرا یہ تھا کہ باہر اگر ہم دیکھیں تو باہر کے جو کریکولم ہے اس میں والنٹیرزم کے بارے میں سکھایا جاتا ہے. ہم انٹرنشپ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک سیشن ہوتا ہے کہ آپ نے والنٹیرلی کچھ ایکٹیویٹیز کرنی ہے. تو پاکستان میں بالکل ایسا ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اور بیسیکلی یہ ایک خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے، جو کہ ہمارا تو اسلام بھی اس کا سبق دیتا ہے خدمت خلق کا، تو یہ بالکل ہونا چاہیے. اور جس طرح کہ آج کل کا دور ہے، صرف بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کس نے کتنا کمانا ہے اور کیسے کمانا ہے، تو آئی تھنک کہ والنٹیئرزم کو بھی ہمیں تھوڑا سا اپ گریڈ کرنا چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ، یو سی لیول پہ، وارڈ لیول پہ، اسکولز لیول پہ. ان ایکٹیویٹیز کو بھی ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کرنا چاہیے. میرا لاسٹ سوال، ٹھیک ہے، مظفر گڑھ کے لیے آپ نے کیا ایسی ایکٹیویٹیز کی؟ سب سے بڑی کوئی ایکٹیویٹی آپ بتائیں مظفر گڑھ کے لیے، اور مظفر گڑھ کے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام. ٹھیک ہے. مظفر گڑھ کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب جو میں نے پلان انٹرنیشنل کے ساتھ مل کے کام کیا ایجوکیشن پہ، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مظفر گڑھ کے اسکول آپ دیکھ سکتے ہیں. اب مظفر گڑھ کے پرائمری اسکولز کی کنڈیشنز بھی تو اب وہ بہت بیٹر ہیں. جب ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کیا تھا 2014 میں، تو ہمارے جو پرائمری اسکولز تھے ان کا لیول اتنا ڈاؤن تھا کہ وہاں پہ ماں باپ ایڈمیشنز ہی نہیں کراتے تھے، کیونکہ ان کو یہی لگتا تھا کہ وہ اسکول میں جا کے اسکولوں کی صفائی کرتے ہیں جسٹ. تو اب اگر پرائمری لیول کے جو ہمارے گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کو بھی وزٹ کریں تو آپ کو بڑی ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم پرائمری لیول پہ جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ گورنمنٹ اسکولز کے تھرو دلوانے میں بہت حد تک کامیاب ہوئے، اور گورنمنٹ اسکولز کی ریشو میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے پرائمری لیول پہ. ورنہ پرائمری لیول کے جو گورنمنٹ اسکولز تھے وہ تباہی کے دہانے پہ تھے اور بند ہونے پہ آئے ہوئے تھے. تو مطلب گورنمنٹ انہیں بند کرنا چاہ رہی تھی گورنمنٹ اسکولز کو جو پرائمری لیول تک کے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ہمارے مظفر گڑھ میں جو فیاض پارک ہے، تو ہیں تو وہ ہمارے بڑوں کی ایک کمپین تھی، لیکن ہم بھی اس کا پارٹ رہے ہیں. تو میرے اپنے بہنوئی تھے، غلام بہنوئی ہیں بھائی، اسی طرح شاہ رخ بھائی ہو گئے، وہ بہت اچھے دوست ہیں، جواد بھائی ہو گئے. انہوں نے مل کے ایک کمپین لانچ کی تھی فیاض پارک کو بچانے کے لیے. فیاض پارک کو مطلب ختم کیا جا رہا تھا، تو اس میں پھر میں نے اپنے گروپ کے ساتھ شمولیت کی اور اس کمپین کا میں حصہ بنا. اور وہ بھی ایک اچھا مطلب جس کو میں ایک پراؤڈ ایکٹیویٹی سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو بچانے میں بڑے کے حد تک کامیاب رہے، اور آج فیاض پارک آپ کے سامنے ماشاءاللہ کافی حد تک اسٹیبلشڈ ہے. اس کے لیے سگنیچر کمپین ایک لانچ کی تھی، جس میں ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم 3000 سگنیچر لینے میں کامیاب ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے مظفر گڑھ کی یوتھ کے لیے میسج یہی ہے کہ کائنڈلی خود کو پارٹی بازی سے نکال لیں، اور خود اپنا ایک مائنڈ بنائیں. ضروری نہیں ہے اگر میں نون لیگ کے خلاف کمنٹ کر رہا ہوں تو میں پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کا ہوں. آپ ورک کو سپورٹ کریں، جو پارٹی ورک کر رہی ہے اس کو سپورٹ کریں، نہ کہ ایک ہی پارٹی کے پیچھے اپنا فیوچر برباد کریں. اس کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو ضائع نہ مت کریں. اپنی ایک شخصیت بنائیں، اپنا ایک علیحدہ مائنڈ بنائیں. خود کو کسی کا اپنے مائنڈ کو غلام نہ بنائیں کہ میں اس پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں تو بس یہ پارٹی غلط بھی کرے گی تو میں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی اپنی آئیڈیالوجی ہونی چاہیے یوتھ کی. آپ ینگ میں نے ورکنگ ود ینگ پیپلز پہ بھی کافی کام کیا ہے، تو ینگ پیپلز کو تو مطلب وہ نیو کریٹو آئیڈیاز لے کے سامنے آئیں گے تو تبدیلی آئے گی نا. لیکن انفارچونیٹلی ہماری یوتھ آج کل انہی کاموں میں بزی ہے. کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک ہے تو اس کا کام ہے سارا دن اس نے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے خلاف کمنٹس کرنے ہیں. کوئی دوسرا ہے تو اس نے دوسروں کے خلاف کمنٹ کرنے ہیں. تو یوتھ کے لیے یہی میسج ہے، خود کو گروم کریں اور خود کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انڈلج کریں، اور اپنے ڈیفرنٹ سوشل ایشوز کو ان پہ فوکس کریں،
اور ان پہ کام سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے سلمان ٹھیک ہے سلمان ساجد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی قیمتی باتوں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہم ہے سب ہم لوگوں کو سب لوگوں کو موٹیویشن دی موٹیویشن دی اور امید اور کرتا ہوں کہ امید کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کو تمام آپ کی دوستوں کو تمام آپ کی باتوں سے تمام کافی باتوں سے لرننگ ہوئی کافی ہوگی. لرننگ ہوئی ہوگی. تو انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ ملاقات دوبارہ ہوگی آپ سے ملاقات اسی ہوگی پلیٹ آپ فارم سے پہ اسی پلیٹ فارم سے اور اور انشاءاللہ لرننگ کا یہ انشاءاللہ لرننگ پروسیس کا یہ چلتا رہے پروسیس گا. چلتا رہے گا. جی کوئی ضرور. گڈ بائی کوئی میسج گڈ بائی سلمان میسج صاحب کو آپ سلمان دے صاحب سکتے کو ہیں. آپ دے سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ اسد، آپ نے مطلب یہاں پہ مجھے انوائٹ کیا اور کافی اچھی ڈسکشن رہی ہماری. اور بالکل میں چاہوں گا کہ مطلب ہم جیسے جو نوجوان ہیں وہ اپنی نئی آنے والی جنریشن کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں اور ان کا جو مطلب فیوچر ہے اس کو سیکیور کر سکیں اپنی ایکسپیرینسز ان کے ساتھ شیئر کر کے. اور بہت اچھا آپ نے اسٹیپ لیا ایک، تو سب سے اس کے لیے میں آپ کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ ڈفرینٹ جو ہماری ایج کے لوگ ہیں ان کے ایکسپیرینس آپ ینگ پیپلس کے ساتھ شیئر کریں. ایکسپیرینس سے ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے. تو اگین آپ کو اپریشیٹ کروں گا. تھینک یو اسد. تھینک یو سلمان تھینک صاحب، یو اللہ سلمان حافظ. صاحب، اللہ حافظ.